اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ اصلاح تمدن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین۔ سیرت پاک سے صحیح استفادہ کرنے کے لیے اس اہم سوال کا جواب ضرور سامنے ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تبدیلی کا دائرہ اور کام کا پیمانہ کیا تھا۔ تمدنی نظام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جزوی اصلاح چاہتے تھے یا ہماگیر دعوت مذہبی و اخلاقی تھی یا وہ سیاسی اہمیت بھی رکھتی تھی؟ دیگر تمدنی دائرہ میں نصب العین کیا تھا؟ اس سوال کا جواب خود قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے موجود ہے اور مختلف پیراؤں میں تکرار سے اسلامی دعوت کا مدعا واضح کیا گیا۔ یہاں ہم صرف 2 آیات کو لیتے ہیں۔ ایک مقام پر جملہ انبیاء اور رسل کا بعثت کا مقصد یوں بیان کیا گیا: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ۔ ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دے کر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور جس غرض کے لیے بھیجا ہے اور جس غرض کے لیے ان پر کتابیں نازل کی ہیں، جن کو ضابطۂ حق کے میزان عطا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا اتارا ہے جس سے ہتھیار بنتے ہیں۔ فیہا باس شدید ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ ومنافع للناس، سورہ حدید آیت نمبر 25۔ بات واضح اور صاف ہے کہ دعوت حق کا منشا انسانی زندگی کو نظام قسط کے سانچے میں ڈالنا ہے اور تمدن کا عملاً عدل و توازن پیدا کرنا ہے۔ اس آیت میں اسلحے کی جو بات ہوئی، اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا اشارہ موجود ہے، یعنی نظام حق کی اقامت، اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے سیاسی اور فوجی قوت بھی ناگزیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو یہ نظام اس لیے نہیں دیا گیا کہ جا کے بس لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ لوہے کا جو ذکر آیا ہے کہ یعنی اپنی سیاسی اور فوجی قوت بھی مضبوط رکھیں اور اس نظام کو نافذ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غایت اور زیادہ صراحت سے بیان کی گئی، اور وہ بھی ایک سے زیادہ بار قرآن میں۔ یہ 3 مقامات پر یہ آیت دہرائی گئی: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ صف آیت نمبر 9۔ یہ قرآن پاک کے 3 مقامات پر سورہ فتح کے اندر ہے شاید، اور ایک اور صورت ہے۔ وہی اللہ ہی ہے، اس نے اپنے رسول کو ضابطہ ہدایت اور دین حق دے کر اس غرض سے بھیجا ہے کہ وہ ہر دین کے مقابلہ میں اسے پوری انسانی زندگی پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکون کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ مدعا یہ کہ قریش اور عرب کے دوسرے مشرکین تو اپنی جاہلی نظام حیات کو برقرار رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور جاہلیت کے خلاف جو آواز اٹھے گی وہ انہیں سخت ناگوار ہوگی، مگر ان کی ناگواریوں کی پرواہ کیے بغیر ان کے محاذ مخالفت کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقامت دین کرنا ہے اور اللہ کے ضابطہ ہدایت کو عملاً جاری کرنا ہے۔ یہ مدعا اگر دعوت حق میں مضمر نہ ہوتا تو کشمکش اور جہاد اور ہجرت کے ابواب کہاں سے آتے؟ جان مال کی قربانیاں کاہے کے لیے مانگی جاتی؟ کس مقصد کے لیے کونوا انصار اللہ کی صدائے عام دی جاتی؟ کس غایت کے لیے حزب اللہ یا اللہ کی پارٹی تشکیل پاتی؟ کس نصب العین کے لیے شہداء چنے جاتے؟ قرآن اور سیرت دونوں کا فہم دعوت حق کے منتہا کو ذہن نشین کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی مرحلے میں خاندان بنی ہاشم کی ایک ضیافت میں اپنا پیغام سنانے کے لیے منعقد کی۔ اس میں مختصر بیان فرمایا تھا کہ یہ دعوت دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی ضامن ہوگی۔ بہت عرصہ بعد قریش کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو دہرایا اور فرمایا: فَإِن تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُم بِهِ فَهُوَ أَعَزُّكُم فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ تم اگر میری دعوت قبول کر لو جسے میں پیش کر رہا ہوں، تو اس میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری ہے۔ پھر ابتدائی دور کشمکش میں ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید ہوئی۔ اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کالمۃ واحدۃ
تاتونی ہاتم لکونا بحل عربا و تدین لکم بحل اجما، بس وہ ایک کلمہ ہے، ایسے اگر مجھ سے تم قبول کر لو تو اس کے ذریعے تم سارے عرب کو زیر نگیں کر لو گے اور سارا عجم تمہارے پیچھے چلے گا۔ میلوں اور حج کے موقع پر قبائل کے کیمپوں میں جا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہر سردار قبیلہ سے کہی، فرماتے مجھے ساتھ لے چلو، مجھے کام کرنے کا موقع دو اور مجھ سے تعاون کرو، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اس پیغام کو واضح کر دوں جس کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ چنانچہ بنو عامر سردار بحیرہ بن فراس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور حضور کی والہانہ سرگرمی کار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر یہ نوجوان میرے ہاتھ آ جائے تو میں سارے عرب کو نگل جاؤں۔ اس کی نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منتہائی اور کام کے نتائج تک پہنچ گئیں، اور اسی لیے اس نے ایک سودا گھانٹنا چاہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا تعاون اس قیمت پر پیش کرتا ہے کہ جب آپ کو مخالفین پر غلبہ حاصل ہو جائے تو آپ کے بعد اقتدار ہمیں حاصل ہو ماننا پڑتا ہے کہ بحیرہ کی نگاہ بڑی دور رس تھی۔ اب اگر حضور محدود مذہبی تصور کے محض واعظ اور مبلغ ہوتے اور کوئی سیاسی منتہا آپ کے سامنے سرے سے نہ ہوتا تو صاف صاف کہہ دیتے کہ بھائی میں ایک اللہ والا ہوں، مجھے اقتدار کے بکھیڑے سے کیا مطلب، اور میرے کام میں حکومت اور قیادت کا کیا سوال۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب نہ تھا۔ حضور نے فرمایا الامر الی اللہ، اقتدار کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جس کے قبضہ میں چاہے گا رکھے گا، اور سودا چکانے سے انکار کر دیا۔